السلام علیکم۔ اردو سفر میں آپ کا استقبال ہے، اور آپ فیسٹیول کی چھٹیوں کے بعد اب آ گئے ہیں اپنے روٹین پر۔ اب آپ بہت ایکٹیو ہو کر اور اپنے آپ کو وہ کر کر انرجائز کر کے اپنی پڑھائی میں لگ جائیے۔ چلیں آج ہم آپ کو آپ کی کتاب جو ہے جان پہچان 8ویں جماعت کی، اس کا لیسن نمبر 9 بیربل کی حاضر جوابی پڑھانے جا رہے ہیں۔ یہ بہت انٹرسٹنگ لیسن ہے، آپ اسکرین پر دیکھتے جائیے اور سنتے جائیے، یا آپ کے پاس اگر کتاب ہے تو یہ آپ کی پیج نمبر 42 پر ہے، اس کو دیکھ کر سن لیجیے۔ ایک دفعہ بیربل کسی کی بات پر خوش ہو کر اکبر اعظم نے ان کو انعام کے طور پر جاگیر دینے کا وعدہ کر لیا۔ جب کافی وقت انتظار میں گزر گیا اور جاگیر نہیں ملی تو بیربل نے ایک دن موقع دیکھ کر اکبر بادشاہ کو جاگیر دینے کے وعدے کی یاد دہانی کرائی۔ اکبر بادشاہ نے اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور دوسری طرف گردن موڑ لی۔ کچھ دنوں کے بعد بیربل اور بادشاہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک اونٹ دکھائی دیا۔ بادشاہ کی طبیعت میں مزاح اور تجسس دونوں ہی تھے، اس لیے اونٹ کی طرف دیکھ کر بیربل سے پوچھ بیٹھے، بیربل، اونٹ کی گردن ٹیڑھی کیوں ہوتی ہے؟ بیربل جاگیر کے بارے میں کئی بار یاد دہانی کرا چکے تھے، اس لیے موقع دیکھ کر فوراً بولے، حضور، اس نے بھی کسی کو جاگیر دینے کا وعدہ کر لیا ہوگا۔ بادشاہ بیربل کی بات کی تہ تک پہنچ گئے اور انہوں نے بیربل کو جاگیر عطا کر دی۔ آپ نے بچپن میں بیربل کی بہت ساری کہانیاں پڑھی ہوں گی یا سنی ہوں گی، اور اکبر اور بیربل کی اس طرح کی باتیں آپس میں ہوتی رہتی تھیں، اور وہ بہت لطف لیتے تھے، ان کے جوابوں سے بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ بیربل کی ذہانت تو مشہور ہے نا۔ اب آگے پڑھتے ہیں، چلیں۔ ایک بار کسی درباری نے اکبر اعظم سے کہا، جہاں پناہ، بیربل اگرچہ عقل مند آدمی ہے، مگر خاکسار کا اپنے بارے میں خیال ہے کہ بیربل کی جگہ اگر آپ مجھے عنایت فرمائیں تو شاید آپ کا یہ نمکخوار بیربل سے زیادہ اچھا کام کرے گا اور زیادہ حاضر جوابی اور ہنرمندی کا ثبوت دے گا۔ اکبر نے اس سے کہا، اس میں شک نہیں کہ تم ایک قابل، پڑھے لکھے اور سمجھدار آدمی ہو، لیکن میرے خیال میں شاید تم بیربل کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ وہ شخص اصرار کرتا رہا تو اکبر نے کہا، اچھا، اس کا فیصلہ کل دربار میں ہو جائے گا کہ تم بیربل کی جگہ لینے کے اہل ہو یا نہیں، ساتھ ہی تمہاری عقل مندی، فراست اور حاضر جوابی کا امتحان بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ دوسرے دن دربار میں اکبر اعظم نے اس شخص سے ایک عجیب و غریب سوال کیا، بتاؤ اس وقت جو لوگ دربار میں بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے؟ وہ شخص اکبر کا یہ سوال سن کر سٹپٹا گیا اور کہنے لگا، حضور، یہ میں کیسے جان سکتا ہوں کہ ان سب کے دلوں میں کیا ہے اور وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ کسی کے دل کا حال معلوم کرنا تو ناممکن ہے۔ پھر یہی سوال اکبر نے بیربل سے کیا، بیربل، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت یہاں موجود لوگوں کے دلوں میں کیا ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں، بیربل نے جواب دیا، حضور، سب لوگوں کے دلوں میں ہے کہ مہابلی کی سلطنت ہمیشہ قائم رہے۔ اگر یقین نہ ہو تو آپ ان سے دریافت کر لیجئے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ۔ بیربل کی یہ دانش مندانہ بات سن کر تمام درباری ہنسنے لگے اور اکبر بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس سبق سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیربل کی ذہانت اور حاضر دماغی جو ہے مشہور ہے، انہوں نے دربار میں بادشاہ کے سوال پر ایسا جواب دیا جسے کوئی شخص جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، تو ظاہر ہے بادشاہ پھر یہ سوچے گا کہ میرے خلاف سوچ رہے ہیں۔ تو بیربل کی جو ہے یہ بہت ذہانت اس سے پتہ چلتی ہے۔ چلیں آگے، اس میں الفاظ معنی ہیں جو آپ کو یاد کرنے ہیں اور اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، اور باقی جو ایکسرسائز ورک ہے وہ کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ آپ اپنی کاپی میں پہلے لیسن کا نام ڈالیے، ہیڈنگ لکھیے، پھر الفاظ معنی لکھیے اور یہ لکھیے، اکبر اعظم ایک مشہور مغل بادشاہ۔ اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اعظم جس کا مرتبہ سب سے بڑا ہو۔ جاگیر وہ زمین جو بادشاہ یا سرکار کی طرف سے کسی کو دی جائے۔ یاد دہانی یاد دلانا یعنی ریمائنڈ کرانا۔ مزاح خوش طبعی، ہنسوڑ پن یعنی ہنسنا ہنسانا۔ تجسس تلاش، کھوج، کرید، کیوریوسٹی جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں آپ کو اس لیے انگلش میں بتا رہی ہوں کیونکہ کچھ بچے جو ہیں وہ انگلش میڈیم سے پڑھ کر آتے ہیں اور پھر ان کو اردو میں اگر نہیں سمجھ میں آتا تو انگلش میں اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ عطا دینا، بخشنا، جہاں پناہ بادشاہ کے لیے بولا جاتا ہے۔
اور دنیا کو پناہ دینے والا. آپ نے انگلش کی شاید کچھ اسٹوریز میں سنا ہو یا پڑھا ہو، جیسے کہتے ہیں یور میجسٹی یا یور ہائنس. اسی طرح اردو میں جہاں پناہ کہہ دیتے ہیں، بادشاہ سلامت، اور اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں ان کو عزت دینے کے لیے. خاکسار، معمولی، خاک کا مطلب ہے مٹی. عنایت، کرم، نوازش، مہربانی. نمک خوار، نوکر، نمک کھانے والا. ہنرمندی، ہوشیاری. اصرار کرنا، زور دینا، تاکید یا ضد. فراست، سمجھ بوجھ. حاضر جوابی، تیز دماغی، مطلب کوئک رسپانس کرنا. مہابلی، بہادر یا طاقتور. سلطنت، حکومت. دریافت، پوچھنا. اہل، قابل، لائق. دانش، عقل، دانش مندی، عقل والی بات. بات کی تہہ تک پہنچنا، گہرائی، مطلب بات کی گہرائی سمجھنا، بات کا مطلب سمجھنا. سٹ پٹا جانا، گھبرا جانا. چلیں آگے اس کے سوال جواب کر لیتے ہیں. ہم نے ابھی اس لیسن کو پڑھا ہے تو ظاہر ہے سوال جواب ہمیں بہت آسانی سے اس کے جواب سمجھ میں آ جائیں گے. بہت شارٹ ہیں، آرام سے آپ لکھ سکتے ہیں. اکبر نے بیربل سے کس بات کا وعدہ کیا تھا؟ اکبر نے بیربل کو انعام کے طور پر جاگیر دینے کا وعدہ کیا تھا. اکبر نے اونٹ کو دیکھ کر بیربل سے کیا سوال کیا؟ اکبر نے اونٹ کو دیکھ کر بیربل سے پوچھا کہ بیربل، اونٹ کی گردن ٹیڑھی کیوں ہوتی ہے؟ ہم اس میں انورٹڈ کاماز اس لیے نہیں لگائیں گے کیونکہ جو وہ واوین ہم جب لگاتے ہیں، جب ہم کسی کی بات پوری کی پوری ایسی لکھیں اور اس میں کوئی چینج نہ کریں، جیسے آپ کی بک میں لکھے ہوئے نا، اب اس طرح لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اکبر نے درباری سے کیا پوچھا؟ اکبر نے درباری سے عجیب سوال کیا کہ بتاؤ اس وقت جو لوگ دربار میں بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے؟ دربار میں بیربل نے بادشاہ کے سوال کا کیا جواب دیا؟ بیربل نے جواب دیا کہ حضور، سب لوگوں کے دلوں میں ہے کہ بادشاہ سلامت کی حکومت ہمیشہ قائم رہے. اگر یقین نہ ہو تو پوچھ کر دیکھ لیجئے. آگے ہمیں جملے بنانے ہیں، آپ خود بنانے کی کوشش کریے. انتظار. اسٹیشن پر بہت سے مسافر اپنی ٹرین کا انتظار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وعدہ مومن کی پہچان ہے، جب کسی سے وعدہ کرے تو پورا کرے. انعام، محنت کرنے والا انعام پاتا ہے. فیصلہ، ماں باپ کا فیصلہ بچوں کو ماننا چاہیے. اصرار، اصرار کا مطلب ہوتا ہے ضد کرنا، تکرار کرنا، کسی چیز کے لیے زور دینا. سلمیٰ کے بہت اصرار کرنے پر میں اس کے گھر جانے کے لیے راضی ہو گئی. آگے صحیح تلفظ کے ساتھ الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں پڑھنے ہیں، اور خوش خط لکھنے کی، مطلب اچھی رائٹنگ میں لکھنے کی کوشش کریے. یہ لکھا ہوا ہے: طبیعت، وعدہ، فراست، اکبر اعظم اور تجسس. آپ کی بک میں ایک اس کا بھی کام ہے، فل ان دا بلینکس کا، وہ بہت آسان ہے. چلیں اوپر کی طرف چلیے، ایکسرسائز میں دیکھ لیتے ہیں. یہ بس اس میں خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے بھریے. اس میں لکھا ہے نے، سے، کا، کی اور میں. تو یہ آپ جملے پڑھ کر دیکھ لیں، بہت آسان ہیں اور خود کرنے کی کوشش کریں. کسی درباری ڈیش اکبر سے کہا، تو اس میں ظاہر ہے نے آ جائے گا. کسی درباری نے اکبر سے کہا. تم بیربل جگہ لینے کے اہل ہو یا نہیں؟ آپ خود کریے، اس کو ٹرائی کریے. وہ شخص اکبر ڈیش سوال سن کر سٹپٹا گیا. دیکھ لیں کہاں کی آنا ہے، کہاں کا آنا ہے، کہاں کون سا لفظ مناسب رہے گا، پڑھ کر دیکھ لیجیے. یہاں موجود لوگوں کے دلوں میں ڈیش کیا ہے؟ یہی سوال اکبر نے بیربل ڈیش کیا. کسی ڈیش دل کا حال معلوم کرنا ناممکن ہے. چلیے یہ لیسن جو ہے مکمل ہو گیا ہے. اور ایک عملی کام اور ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کی دوسری کہانیاں تلاش کر کے لکھیے اور انہیں سنائیے. اس طرح کی کہانیاں سننے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور بہت نالج ملتی ہے. اگر آپ کو اچھی کہانیاں سننے کا اور پڑھنے کا شوق ہے تو اپنی پڑھائی کرنے کے بعد ضرور پڑھیے. اور اگر ہم بھی آپ کے لیے ایسی انٹرسٹنگ چیزیں اپنے چینل پر لاتے رہیں گے، اس کے لیے آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.